आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं سب سے زیادہ مشکل مرحلہ کن کے لیے ہوگا؟ ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے. اب کتنا مشکل مرحلہ ہوگا وہ حضور خود بیان کرنے، ذرا سنیں. اس میں دو باتیں نکل کے آئے گی کہ مرحلہ کتنا مشکل ہوگا، اور دوسری بات یہ نکل کر آئے گی سامنے کہ ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی پیار کرتا ہے تو وہ آمینہ کا لال پیار کرتا ہے. ہاں، اس لیے ہمیں بھی ماں باپ سے زیادہ کس سے پیار کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پیار کرنا چاہیے. آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میں سجدہ کروں گا، اور سجدہ کروں گا، سب بخش دیے جائیں، سب کی بخشش ہوگی، سوائے ان لوگوں کی جن کو اللہ نہ چاہے. ان میں سے وہ طبقہ ہوگا جس سے ان کے ماں باپ ناراض ہوں گے. یعنی اللہ کے رسول نے سجدہ کر لیا ہے، حضور کا سجدہ ہو گیا ہے، اور حضور علیہ السلام سجدہ کرنے کے بعد اللہ نے وہ سر اٹھائیے اور آپ جس کو چاہیں بخشوائیے. اللہ نے سب کو بخش دیا، سب جنت میں چلے گئے. ماں باپ کے نافرمانوں کو ابھی بخشا نہیں گیا. آقا فرماتے ہیں میں جنت میں رہوں گا تو مجھے یاد آئے گی اچانک میرے ان امتیوں کی جو جہنم میں رہ گئے تھے ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے. ان کی آوازیں میرے کان میں آئے گی چیخنے چلانے کی، تو توجہ ادھر ہوگی تو میں بے چین ہو جاؤں گا، اور بے چین ہو کر کے میں پھر دوسرا سجدہ کروں گا. میں کہوں گا اللہ اسے بخش دے ان لوگوں کو. اللہ فرمائے گا محبوب آپ تکلیف نہ کریں، آپ سر سجدے سے اٹھائیں، وہ ماں باپ کے نافرمان ہیں، انہیں بخشا نہیں جائے گا. پھر آقا فرماتے ہیں کہ مجھے یعنی کہ میرے ذہن سے ان کو نکال دیا جائے گا، پھر میں جنت کی بہاروں میں رہوں گا. پھر اچانک وہ مجھے یاد آئیں گے، اور یاد آنے کے بعد پھر میں سجدہ کروں گا، اور پھر میں سجدہ کروں گا اللہ انہیں بخش دے. اللہ فرمائے گا محبوب وہ ماں باپ کے نافرمان ہیں، آپ ان کے لیے تکلیف نہ فرمائیں. آقا فرماتے ہیں میں پھر 3 بار سجدہ حضور کریں. پھر اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ سے عرض کروں گا مولا وہ ماں باپ کے نافرمان ہیں، ان کے لیے کیا فیصلہ ہے؟ اللہ فرمائے گا جب تک ان کے ماں باپ انہیں معاف نہیں کریں گے میں ان کو جہنم سے نہیں نکالوں. آقا فرماتے ہیں میں اللہ سے کہوں گا اللہ ان کے ماں باپ کون ہے، کس کے ماں باپ مجھے بتا، میں ان کے پاس جاتا ہوں. آقا ماں باپ کو نہیں پڑھی، وہ تو مزے لے رہے ہیں جنت میں، یہ حضور کو فکر ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ سے میں عرض کروں گا کہ مولا مجھے بتا ان کے ماں باپ کہاں ہیں، میں ان کے پاس جاؤں گا اور ان لوگوں کو جمع کرے کہوں گا دیکھو تمہارے بچے جہنم میں جل رہے ہیں، ان پہ چابک پڑ رہے ہیں، ان کی آنکھیں بہہ رہی ہیں، وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا، ان کو معاف کر دو. وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان، بہت دکھ دیے انہوں نے ہمیں، مرنے دو انہیں، جلنے دو انہیں، برباد ہونے دو انہیں. حضور وہ کھاتے تھے ہم بھوکے رہتے تھے، وہ اچھے اچھے کپڑے پہنتے تھے، ہمارے بدن پہ پیون ہوتے تھے، ہے نا. 5-5 ہزار کی جنس خریدتے ہو اور باپ کے لیے 500 کا ڈریس. جب پکنک پر جاتے ہو کافی پینے کے لیے، چائے پینے کے لیے، پارٹی کرنے، ہر دوست جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے میں دوں گا میں دوں گا میں. یہ کس کے لیے؟ یہ بازاری جھوٹی عزت کے لیے، دوستوں میں کہ میں کتنا سخی ہوں. ہر دوست چائے کے بعد ہاتھ ڈالتا ہے میں دوں گا، اور باپ کا بل دینے کی بات آتی تو دواخانے میں جھگڑا ہوتا ہے، وہ بھائی بولتا ہے تو دے، وہ بھائی بولتا ہے تو دے، وہ بھائی بولتا ہے تو. یہی ہے یہ حالات، یہ ہمارے حالات ہیں. وہ ماں باپ کہیں گے آقا انہیں جلنے دیجئے، انہیں مرنے دیجئے، انہیں برباد ہونے دیجئے. وہ کھاتے تھے ہم بھوکے رہتے، وہ اچھے اچھے کپڑے پہنتے تھے ہم پیون میں رہتے، ہمیں تکلیف تھی، وہ آرام میں رہتے تھے. ارے اپنے کمرے میں اے سی لگانے والوں ماں باپ کو گرمی میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا. حق تو یہ تھا، حق تو یہ تھا کہ جو ماں باپ پیشاب والے بستر سے سردی میں ہمیں اٹھا کر اپنے سینے پہ لٹاتے تھے یا سوکھے بستر پہ سلا کے خود گیلے پہ سوکھتے تھے، آج ہماری ذمہ داری تھی کہ اے سی میرے کمرے میں لگنے سے پہلے میری ماں کے کمرے میں لگے، نرم گدا میرے گھر میں آنے سے پہلے، میرے کمرے میں لگنے سے پہلے میری ماں کے کمرے میں